الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ چھوٹی سی بہت مختصر سی حدیث ہے، لیکن بہت ساری اہم نصیحتوں پر مشتمل ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کا اس حدیث میں ازالہ کیا گیا ہے۔ آدمی بسا اوقات دنیا میں گناہگار آدمی تو خیر سارے گناہگار ہیں، لیکن بعض وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پر شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں کسی بھی درجے میں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، توفیق مل جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، نیک کام کر لیتا ہے۔ یہ جو طبقہ ہے جس کی میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بسا اوقات ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جی بس اب ہمارے جیسا بزرگ کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے جیسا اب نیک آدمی کوئی نہیں ہے۔ وہ بقول مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک کتاب ہے، بچپن میں پڑھی تھی، اس کتاب کا نام ہے مفید الطالبین، اب تو نہیں پڑھائی جاتی، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ صلی الحائق رکعتین وهو ينتظر الوحی۔ بالکل یہ مثال ہمارے حالات پر چسپاں اور فٹ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جولاہے نے 2 رکعت کیا نماز پڑھ لی، وہ وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا، 2 رکعت نماز کیا پڑھ لی، اب اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب مجھ پر کب وحی اترتی ہے۔ تو ہماری بھی مثال ایسی ہے کہ بس خاص طور پر وہ طبقہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں عبادات کی، وہ بس اوقات اپنے اعمال پر ناز کرتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک نمازی آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، بے نمازی کی حقارت اس کے دل میں۔ یہ طریقہ شریعت سے میل نہیں کھاتا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ یہاں پر اس حدیث میں جو ابھی میں نے پڑھی، اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ بھائی تو نمازیں پڑھ رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اصل دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان پر خاتمہ کر دیا تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اصل دار و مدار جو ہے وہ زندگی کے اعمال کا نہیں ہے، اصل دار و مدار یہ ہے کہ آدمی کی موت کس حالت میں واقع ہو رہی ہے۔ اگر موت اچھی ہے تو انشاءاللہ آگے کے بھی حالات اچھے ہوں گے، انشاءاللہ آگے کی منازل بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، سہولتیں ہوں گی، اللہ کی طرف سے راحتیں ہوں گی۔ تو بعض بزرگوں نے اور بعض مشائخ نے بڑی ایک عجیب بات لکھی جو میں آج آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اور ہر آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمے کی توفیق عطا فرما دیں اور مرتے وقت کلمہ طیبہ آدمی کو پڑھنا نصیب ہو جائے، یہ کوشش ہونی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ویسے تو سارے کے سارے گناہ، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں یا جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، چاہے وہ چنگاری، آگ کی ایک چنگاری ہو، یہ ایک شعلہ ہو، آگ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ یہ نہیں کوئی آدمی عقل مند یہ نہیں کرتا کہ چنگاری کو جیب میں رکھ لے اور شعلے سے بھاگتا رہے، بھئی آگ تو آگ ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چنگاری ہے یا بہت بڑا شعلہ ہے اور آگ بھڑک رہی ہے۔ تو
تو گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ صغیرہ کبیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح بعض نیکیوں کی عجیب و غریب خاصیت ہے، اسی طریقے سے اللہ معاف فرمائے بعض گناہوں کی بڑی عجیب نحوست ہے۔ یہ میں نے اتنی لمبی تمہید جو باندھی ہے، وہ اصل بات جو بتلانے کی وہ یہ ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ عام طور پر مشائخ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس گناہ میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ بس وہ گناہ کو ذرا سا سمجھنا چاہیے اور حتی الامکان اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گناہ تو سارے گناہ ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن تین گناہ خاص طور پر ایسے ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہونے والے شخص کا ایمان پر خاتمہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میرا خیال میں آج تو یہ تین باتیں بتا دیتا ہوں، اس کی جو تفصیلات ہے کل جمعے کے دن درس نہیں ہوتا، ہفتے کو زندگی رہی تو میں اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لے رہا، تین گناہ میں بتا دیتا ہوں اجمالی طور پر، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہفتے کے دن۔ نمبر 1، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا اور یہ کہنا، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جملے ہم سنتے رہتے ہیں دن رات کہ میاں یہ وہ زمانہ نہیں ہے تقوی والا، یہ رشوت بھی صحیح ہے، سود بھی اللہ معاف فرمائے وہ بھی صحیح ہے، اور حرام خوری جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سب صحیح ہے۔ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں آدمی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا تقوی اختیار کرے، سب چلتا ہے، پاکستان ہے۔ میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، میں نے اجمالی طور پر بتا دیا۔ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ نمبر 2، دوسرا گناہ، سوء خاتمے سے بے خوف ہونا۔ برے خاتمے سے بے خوف ہونا۔ کتنا بڑا عابد زاہد کیوں نہ ہو، کتنا بڑا متقی نہ ہو، تجربہ یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں جتنا تقوی ہوگا وہ برے موت سے اتنی ڈرتا ہوگا۔ اس کو اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہر وقت اس کو ڈر لگا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ جانے خاتمہ میرا کیسا ہوتا ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا، اس نعمت اسلام پر شکر ادا نہ کرنا، یہ 3 گناہ وہ ہیں کہ جس میں مبتلا ہونے والے آدمی کا مشائخ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ پھر بعد میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔